السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 25۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ واللہ اعلم بایمانکم بعضکم من بعض۔ اللہ تمہارے ایمان کو جانتا ہے، تم ایک دوسرے میں سے ہو۔ فانکحوہن باذن اہلہن، تم ان سے نکاح کرو ان کے مالکوں کی اجازت سے۔ وآتوہن اجورہن بالمعروف، اور تم ان سے معروف طریقے سے ان کو ان کی اجرت دو، یعنی حق مہر دو۔ محصنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان، وہ پاک دامن ہو، اعلانیہ زنا کرنے والی نہ ہو اور نہ ہی مخفی دوستیاں لگانے والی ہوں۔ اللہ اعلم بایمانکم، اللہ تمہارے ایمان کو جانتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پیچھے فرمایا تھا کہ تم ان لونڈیوں سے نکاح کرو جو مومنہ ہیں۔ اس کا مطلب واضح ہے کہ غیر مسلم لونڈی سے نکاح نہیں ہو سکتا، یہ فرق سمجھیے گا۔ غیر مسلم یعنی کہ یہودی عیسائی آزاد عورت سے نکاح ہو سکتا ہے، لیکن یہودی اور عیسائی لونڈی سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ بطور لونڈی وہ آپ کے تحت آ جائے، اس سے بچے ہو سکتے ہیں، آپ تعلق رکھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو پھر مسلمان لونڈی ہو تو نکاح کریں گے، اگر لونڈی مسلمان نہیں تو نکاح نہیں ہو سکتا۔ واللہ اعلم بایمانکم، اب ایمان کا معیار کیا ہے؟ اللہ ہی تمہارے ایمانوں کو جانتا ہے۔ مطلب تم صرف ظاہر کو دیکھو، ظاہر میں کوئی کلمہ پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، ظاہر سے وہ شریعت کا پابند ہے تو وہ ظاہر میں مومن ہی ہے، حقیقت میں اس کے ایمان کو اللہ ہی جانتا ہے۔ اور دنیا کے جو احکامات ہیں یہ ظاہر پر ہیں، اور آخرت کے جو احکامات ہیں یہ باطن پر ہیں۔ ایک بندہ ظاہری طور پر نماز پڑھتا ہے، اندر سے وہ کیا ہے ہم اسے مسلمان ہی سمجھیں گے۔ ایک بندہ ہماری آنکھوں کے سامنے شرک کر رہا ہے، وہ اندر سے کیا ہے، اس کا معاملہ کیا ہے، ہم اس کے ظاہر کو دیکھ کے اس پر فتویٰ لگائیں گے، کیونکہ جب جو ظاہری طور پر کسی بندے کا عمل ہوتا ہے فتویٰ اس کے مطابق ہوتا ہے۔ ہاں آخرت کے معاملات باطن کے مطابق ہیں، کیونکہ اللہ انہیں جانتا ہے، ہم نہیں جانتے دنیا میں، ہم ظاہر کو دیکھ کر فتویٰ دیں گے۔ اگر ایک بندہ شرک کرتا ہے، غیر اللہ سے مدد مانگتا ہے، کسی دربار پہ جا کے جو ہے نا وہ چلہ کاٹتا ہے، اس کا طواف کرتا ہے، وہاں پہ غیر اللہ کے نام پہ نظر و نیاز دیتا ہے، یا جتنی شرک کی صورتیں ہیں ان میں سے کچھ کرتا ہے، اس نے اپنے لا الہ کو توڑ دیا۔ جب ایک بندہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد شرک کرتا، اس کا لا الہ ختم ہو گیا، کیونکہ لا الہ الا اللہ یہ شرک اور کفر سے توبہ کا نام تھا۔ جب اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ کے پھر دوبارہ شرک کیا تو گویا کہ وہ ایک مرتد کی طرف ہو گیا، اسلام سے نکل گیا۔ ہاں وہ الگ چیز ہے کہ اس کا دیکھا جائے گا اس نے جہالت کی وجہ سے تو نہیں کیا یا کس وجہ سے کیا، وہ معاملات ایک الگ ہے، لیکن ظاہر ہم دیکھ کر اس بندے کا یہ کہیں گے کہ بھئی یہ اسلام سے نکل گیا ہے، اس سے شرک کر دیا۔ شرک چھوٹا جرم نہیں ہے، شرک دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ ہمیں تو بتایا ہی نہیں گیا صحیح طریقے سے کہ شرک کی قباحت کیا ہے، اسی لیے ہم ان مشرکوں سے بھی بڑا ملتے گلتے اور ان کو بھی اپنا جفیاں ڈال ڈال کے کہتے ہیں بھائیاں جی ہمارے کوئی بات نہیں۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا بندہ ہمارا بھائی نہیں ہے، ہم اس کو دعوت ضرور دیں گے، اس کو سمجھائیں گے ضرور، لیکن وہ شرک کرنے کی وجہ سے اسلام سے نکل گیا۔ اسلام بہت ہی منظم قواعد و ضوابط، اصول، رولز کا نام ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ لا الہ پڑھ کے اس کے اندر جو مرضی کرتے پھر اسلام تمہیں کہے گا بس تم نے لا الہ پڑھ لیا تو اس کمرے کے اندر آ گیا، اب تو باہر نہیں جا سکتا۔ اللہ اعلم بایمانکم بعضکم من بعض، یہاں پر ایک اور تصور کو کلیئر کیا۔ کچھ لوگ تم میں سے غلام بن گئے جن کو تم لونڈیاں یا غلام کہتے ہو، اور کچھ لوگ آزاد ہو۔ نفرت نہ کرو ایک دوسرے سے، کیوں؟ بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے سے تو ہو، یعنی بالآخر تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو، سب اسی سے نکلے ہو، تو اس لیے غلام ہونے کی وجہ سے ان سے نفرت نہ کرو، تم ایک دوسرے سے ہی نکلے ہو۔ یہ بھی گویا کہ ایک تمہید تھی کہ اگر تم نکاح کرنا چاہتے تو اس چیز کو آر نہ بناؤ،
لیکن پیچھے بتا دیا کہ نکاح اسی صورت میں لونڈی سے کرنا ہے جس وقت حق مہر دینے کی طاقت نہ ہو۔ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، تم ان اور لونڈیوں سے نکاح کرو ان کے مالکوں کی اجازت سے۔ اس کا مالک ایک ہو، دو ہوں، چار ہوں، سب سے اجازت لی جائے گی میں آپ کی لونڈی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اجازت دیتے ہیں؟ تو جس طرح کوئی باپ اپنی بیٹی کا نکاح کرتا ہے اس کا ولی بن کر، اس طرح اس کا جو مالک ہوگا وہ اپنی لونڈی کا نکاح کرے گا، اور اس لونڈی کا ولی جو ہوگا وہ اس کا مالک ہوگا۔ لیکن میں نے کل عرض کر دی تھی کہ اس کے بعد وہ اپنی لونڈی سے تعلق نہیں رکھے گا، خدمت کروائے گا، کام کاج کروائے گا۔ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اچھے طریقے سے ان کو ان کے حق مہر دو۔ لونڈی ہونے کے باوجود اس کا حق مہر اسے دو، ظاہر ہے وہ لونڈی ہے، اس کا حق مہر سستا ہوگا، تھوڑا ہوگا۔ محصنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان، لیکن اس میں تین چیزیں ہونی چاہیے لونڈی میں۔ نمبر ایک، وہ پاک دامن ہو۔ پاک دامن سے مراد آگے مزید وضاحت کر دی، غیر مصافحات، اعلانیہ طور پر زنا کروانے والی عورت نہ ہو، یعنی معاشرے میں معروف ہے کہ یہ زانی ہے اور وہ اس پہ کوئی اس کو آر نہیں ہوتی۔ ولا متخذات اخدان، اور نہ مخفی تعلق رکھنے والی۔ مخفی تعلق رکھنے والی یعنی چھپ چھپ کے یاریاں لگانے والی۔ آپ اندازہ کریں اس لونڈی سے بھی نکاح اسلام جائز نہیں رکھتا جو مخفی یارانے قائم کرنے والی ہے۔ تو وہ آزاد عورت جو مخفی یارانے رکھتی ہو فیس بک پہ، اور اسی طرح موبائل پہ، اور اسی طرح اسکولوں کالجوں کے اندر یارانے رکھنے والی عورتیں، وہ سوچ لیں کہ اسلام اگر ان کے یارانے کا علم ہو جائے کسی کو تو اسلام کہتا ہے اس سے نکاح نہ کرو۔ یعنی لونڈی کے لیے بھی اسلام نے یہ شرطیں رکھی ہیں کہ یہ قباحتیں نہ ہوں اس میں۔ اس کی وجہ یہ کہ جب یہ قباحتیں کسی عورت کے اندر ہوتی ہیں تو وہ پھر گھروں کو اجاڑ کے رکھ دیتی ہیں، غلط عادات جاتی نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا بچپن سے پچپن، بچپن سے جو عادات چلتی ہیں وہ پھر 55 تک جاتی ہیں، یعنی بڑھاپے تک جاتی ہیں، تو چھوٹتی وہ نہیں ہے۔ اس طرح کی جو عورت ہوتی ہے جب وہ برے تعلقات سے آشنا ہو چکی ہوتی ہے تو وہ پھر آپ کی عزت کو رسوا کرے گی، تو فرمایا کہ ایسی عورت سے نکاح نہیں کرنا۔ تو یہاں پر ہمارے لیے بھی ایک بڑا اہم سبق ہے کہ ہم اپنی اولاد، اپنی بیٹیوں کی تربیت اس طریقے سے کریں کہ کہیں وہ اسلامی نقطہ نظر سے نکاح کے نااہل نہ ہوں۔ نکاح سے نااہل کون ہوتا ہے؟ عورتوں میں سے جس میں یہ قباحتیں آ جائیں۔ جو عورت مخفی یارانے لگانے والی ہو اس کا نکاح اسی طرح کے گندے آدمی سے تو ہو سکتا ہے لیکن پاک دامن سے نہیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے لونڈی سے نکاح کرنے کے حوالے سے کچھ ضوابط بیان کیے، باقی انشاءاللہ العزیز مزید اس کی وضاحت آئندہ درس میں۔